کے اندر فیڈرل بورڈ آف ریونیو ہمارا FBR، کسٹمز، اینٹی نارکوٹکس فورس، اسٹیٹ بینک آف پاکستان، فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ، منسٹری آف انٹیریئر، منسٹری آف فارن افیئرز، پروونشل پولیس ڈپارٹمنٹس، اینٹی ٹیررزم ڈپارٹمنٹس، بارڈر سیکورٹی فورسز، ہماری سیکورٹی ایجنسیز، عسکری قیادت، ان سب کی نمائندگی اس فیٹف کوآرڈینیشن کمیٹی کے اندر تھی. ہم نے اور اس ساری کمیٹی نے، ان کے ممبران نے اور ان محکموں کے اندر جو افسران موجود تھے جو ایکچوئل ہیروز ہیں پاکستان کے، اور پورے ملک کے لیے یہ خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ اب ہم 34 میں سے 34 نکات کے اوپر پورا اترے. تو یہ بالکل توقع کے عین مطابق تھا، اور یہ ایک فیٹف کا پروسیجر تمام ممالک کے لیے ہے کہ جب وہ نکات پورے کرتے ہیں تو وہ ٹیمز یہاں آتی ہیں اور اس کو آن سائٹ وزٹ کہا جاتا ہے. کہ دنیا میں اگر کہیں بہترین کام ہوا ہے فیٹف کے اوپر تو وہ پاکستان کے اندر ہوا ہے. پوری دنیا اب یہ جان چکی ہے کہ پاکستان کا منی لانڈرنگ کے خلاف، دہشت گردی کی فائنینسنگ کے خلاف، اور ہمارا فائنینشیل سسٹم وہ اب دنیا کے جدید جو معیشت ہیں، جو جدید ممالک ہیں، جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، ان سے مطابقت رکھتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایکسپرٹس. میں ہوں دعا جمیل. ناظرین، پروگرام کا آغاز کریں گے. آپ کو بتائیں کہ 4 سالہ کوششیں رنگ لائی ہیں. پاکستان کا گرے لسٹ سے وائٹ کی طرف سفر شروع ہو گیا. برلن میں 5 روزہ اجلاس ہوا، جس کے بعد FATF نے یہ تسلیم کیا اور اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ پاکستان نے اینٹی منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی فنڈنگ روکنے کے لیے اصلاحات مکمل کر لی ہیں. 34 آئٹمز پر مبنی 2 ایکشن پلانز پورے کیے ہیں. FATF کی ٹیم جلد پاکستان کا دورہ کرے گی. اینٹی منی لانڈرنگ اور کاؤنٹر ٹیررسٹ فائنینسنگ سسٹم کی پائیداری اور ناقابل تنسیق ہونے کا جائزہ لے گی. فیٹف کے صدر کے مطابق اگر پاکستان آن سائٹ وزٹ کا مرحلہ کامیابی سے عبور کر لیتا ہے تو اسے گرے لسٹ سے نکال دیا جائے گا. FATF کی رضامندی کے بعد سیاستدانوں، اداروں اور سوشل میڈیا پر پاکستانیوں کی جانب سے مبارکباد کے پیغامات کا بھی سلسلہ جاری ہے اور اسے پاکستان کی تاریخی کامیابی کہا جا رہا ہے. ناظرین، آج وزیر مملکت برائے خارجہ ہنا ربانی کھڑ نے واضح کیا ہے کہ جشن منانا قبل از وقت ہے. چاہتے ہیں کہ FATF غیر جانبدار رہے. اسی سے متعلق ہم اپنے سوالات کو رکھیں گے. پینل کا تعارف کروا دیتی ہوں. عالیہ حمزہ صاحبہ پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کریں گی، ہمارے ساتھ ہوں گی. میں آپ کو خوش آمدید کہوں گی. بلال کیانی صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز کی نمائندگی کریں گے، میں آپ کو بھی خوش آمدید کہوں گی. ہمارے ساتھ ماہر معیشت ہوں گے ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب، آپ کو بھی میں ویلکم کروں گی. ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے ہی آغاز کروں گی چونکہ ابھی ظاہر ہے گرے لسٹ سے نہیں نکالا. یہ جائزہ کمیٹی آئے گی اور اس کے بعد ایک امتحان ہے اب جو اصل شروع ہوا ہے. آپ کے خیال میں ہنا ربانی کھڑ صاحبہ بھی کہتی ہیں کہ قبل از وقت جشن نہیں منانا چاہیے. کیا آپ کو لگتا ہے کوئی خطرہ باقی ہے؟ کون سے ایسے اقدامات ہیں جن کا وہ جائزہ لے گی کمیٹی اور اس کے بعد پھر پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالا جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اٹس آلویز اے پلیجر ٹو بی آن ایکسپریس. دیکھیں، ایک تو یہ ضروری ہے سمجھنا کہ پاکستان جو ہے نا، اس نے 2 میٹرسز کی ہیں. 2018 میں ایک میٹرکس فیٹف کی طرف سے ہمیں دیا گیا. اس کے بعد ایک 2021 میں، اور میرا خیال تھا کہ اس وقت بھی ہمیں ایکچولی گریجویٹ کروا لینا چاہیے تھا، بٹ ایشین پیسیفک گروپ جو کہ فیٹف کے ساتھ ہی کام کرتا ہے، اس نے ہمیں ایک 7 نکاتی تھی اور پروگرام دے دیا جو فوکس تھا ٹیرر فائنانسنگ پہ، منی لانڈرنگ پہ. بٹ ان اینی کیس ہم نے وہ 34 نکات ہیں اس پہ سبسٹانٹیو پروگریس دکھائی ہے. دوز آر دی ایگزیکٹ ورڈس دیٹ ہیو بین یوزڈ وچ از اے گریٹ اچیومنٹ بائی آل آف دیم. آئی ہارڈلی تھنک کہ 2 نکاتی یہ جو ہمارے پاس میٹرسز آئے، یہ کوئی ایسا اور ملک ہوگا جس کو ڈبل قسم کی یہ اس اسکروٹنی میں سے گزرنا پڑا ہے. اب یہ ہے کہ پروسیجرلی آف کورس دیر ہیز ٹو بی این آن سائٹ مشن. سو ہمیں اس آن سائٹ مشن کو بھی سیٹسفائی کرنا ہے. اور آپ یاد رکھیں کہ جب آبویسلی چیزیں پریکٹیکلی آن سائٹ ہوتی ہیں تو جو ہم پیپر پہ ان کو سیٹسفائی کرتے ہیں اس سے بڑھ کے اسکروٹنی کی جاتی ہے. سو واٹ آئی تھنک دی فارن منسٹر از سیئنگ اور واٹ وی تھنک ایز ایکسپرٹس از دیٹ ہمیں اپنے کام کو جاری رکھنا ہے. ہمیں ایک سیکنڈ بھی یہ نہیں سوچنا کہ وی ہیو کم اے لانگ وے سنس فیبرری 18 جب ہم گرے لسٹ میں گئے تھے. اور اگر ہم یہ ان سارے ایریاز پہ ٹیرر فائنانسنگ، منی لانڈرنگ، اسٹرینتھننگ آف دا ریگولیشن آف دا فائنینشیل سیکٹر، ان سب پہ کام جاری رکھیں گے، بیکاز اٹ از ناٹ اونلی فار فیٹف دیٹ وی آر ڈوئنگ دس، وی آر ڈوئنگ اٹ فار آور سیلوز. کوئی بھی حکومت ہو،
दिस इज़ द स्टेट ऑफ पाकिस्तान डूइंग इट. और ये याद रखिए कि चूँकि हम इस वक्त फंड का प्रोग्राम भी कंप्लीट करना चाह रहे हैं और हम फाइनेंशियली वैसे भी एक बहुत ही कंस्ट्रेंड एटमॉस्फेयर में वर्क कर रहे हैं, सो दैट इज़ हाउ इट इज़. अक्टूबर में होपफुली इफ थिंग्स रिमेन ओके ऑन कोविड वी विल हैव एन ऑन साइट मिशन, एंड देन वेदर द प्लेनरी हैपन्स इन अक्टूबर और इट हैपन्स इन फरवरी, वी शुड बी हेडिंग टुवर्ड्स टेकिंग अस आउट. बट इसके साथ साथ जो हमें करना है, FATF इज़ अ टेक्निकल थिंग. मैंने हमेशा कहा है कि 90% of these things are all technical, but the 10% is all diplomacy. Diplomacy with obviously the countries that matter, and it is not only the US that matters. We should also do our conversing with China, Turkey, Malaysia, which all matter. I've been on FATF. डॉक्टर साहब, do you think जैसे अमेरिका की बात हो रही है अब कि कुछ मामलात में अगर वो ये सोचता है कि पाकिस्तान के साथ अब ताल्लुकात अच्छे होने जा रहे हैं तो इसको गुजार दिया जाएगा, ये भी एक बड़ी डिबेट स्टार्ट हो गया. आप इससे एग्री करेंगे कि अब ऑन साइट विजिट के बाद इक़दामात से मुतमईन होने के बाद भी अमेरिका की तरफ से एक यस बड़ा ज़रूरी है? सो देखिए, इसमें मैं हमेशा कहता हूँ कि लाइक व्हेन वी वर हियर, जब हमें सेकंड ये मैट्रिक्स डिस्कस कर रहे थे 2019 में भी, 2020 में भी, 2021 में भी, एंड आई हैव बीन पार्ट ऑफ दोज डेलीगेशंस इन पेरिस. एक चीज़ ज़रूरी है कि एक तरह से तो आप करते हैं अपना टेक्निकल वर्क. सो आई हैव ऑलवेज सेड कि बी वेरी साउंड इन योर टेक्निकल वर्क सो दैट नो वन कैन चैलेंज यू. जो रेगुलेशन करने हैं, जो लेजिस्लेटिव वर्क करना है, जो आपने रूल्स को चेंज करना है, जो इम्प्लीमेंटेशन होनी है, वो करके आए. बट वंस आप वो करके आते हैं, फिर ये भी मैटर करता है कि आप अपना केस किस तरह प्रेजेंट करते हैं. उसके बाद हम साइड लाइन्स पे मीटिंग्स करते हैं. व्हाट डज दैट मीन? वी गो इनटू अ स्मॉल रूम, वी हैव अ डिस्कशन विद टर्की, वी कन्विंस देम. वी हैव अ डिस्कशन विद चाइना, वी कन्विंस देम, एंड देन वी हैव अ डिस्कशन विद अमेरिका. सो ये मैंने आपको 3 कलीदी फॉर एग्जांपल प्लेयर्स बताए हैं जिनके साथ हम डिस्कस किया करते थे. सो इट्स नॉट ओनली अमेरिका बट द रेस्ट एज वेल. सही. बिलाल कियानी साहब, जाहिर है मुबारकबादें भी दी जा रही हैं, सियासी तौर पर बड़ा इसको बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट की जा रही है. FATF की ख़ास तौर पर ये कहा जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़रा जो प्रीवियस थे, जैसे हमाद अज़हर साहब और उनकी टीम ने बड़ा काम किया, उनको क्रेडिट देते हैं. मैं आपसे एक बेसिक से सवाल करना चाहूँगी. PMLN FATF, ज़ाहिर है अभी तो टीम आएगी, जायज़ा टीम, और वो उसके बाद मज़ीद चीज़ें वाज़ेह होंगी, लेकिन अभी तक की जो कामयाबी है इस पर पाकिस्तान, आप PMLN मौजूदा हुकूमत किसको क्रेडिट देती है? आप समझते हैं कि हमाद अज़हर और उसकी टीम ने बहुत अच्छा काम किया? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, एक तो जी यकीनन ये खुशाइन डेवलपमेंट है और हमें यकीनन ये एक बड़ी पॉजिटिव आउटकम है जो ये FATF के प्लेनरी पे हुई है. और ये अब इनिशिएट हो गया है प्रोसेस, जैसे कि डॉक्टर साहब भी अभी बता रहे थे तफसील में, और वो बता भी रहे थे कि प्रोसीजरली या ऑपरेशनली किस तरह वहाँ पे डायलॉग्स और फिर साइड लाइन्स पे डिस्कशंस होती हैं. मगर दिस इज़ अ गुड आउटकम. और जो अब ऑन साइट विजिट का जिक्र किया है FATF की स्टेटमेंट में, आई बिलीव जो हिना रब्बानी खर साहिबा ने भी जिक्र किया है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो एक इब्तिदा है उस प्रोसेस की जिसके तहत इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है वो ग्रे लिस्ट पे निकल आएगा. अब जहाँ तक देखिए क्रेडिट की बात है तो क्रेडिट रियासत पाकिस्तान को जाता है. और यकीनन इसमें पिछले चंद सालों में जिसने भी इसमें हिस्सा डाला है, और उसके अंदर हमारे दीगर इदारों के और डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, मिनिस्ट्रीज के लोग भी हैं, वो उन सब का इसमें किरदार है. और इंशाल्लाह यकीनन इससे एक हमारा जो मार्केटेबिलिटी है इन्वेस्टर्स के सामने एक्सेट्रा, वो इंशाल्लाह बेहतर होगी. तो यकीनन ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है. सही. आलिया हमजा साहिबा, रियासत पाकिस्तान को जाता है क्रेडिट, और बात भी यही है कि ये पाकिस्तान की जीत है. अगर आप इस पाकिस्तान की के फ़ायदे को सामने रखते हुए सोचें तो ये किसी सियासी जमात की या किसी एक ख़ास पर्टिकुलर इदारे की जीत नहीं आप कह सकते. तो ये जो आप शहबाज गिल साहब भी कोट कर रहे हैं, हमाद अज़हर साहब भी, सिर्फ पाकिस्तान क्रेडिट में ये ठीक होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू. सबसे पहले तो मैं कहूँगी जी बिल्कुल पाकिस्तान की जीत है. पाकिस्तान की जीत तब भी होती जब आज जो स्टेट मिनिस्टर साहिबा हैं, जो आज आकर ये जिनको पाकिस्तान की याद आ रही है, मैं उनको याद कराती जाऊँ. शी वॉज नॉट इन द रूम एट दैट टाइम जब हम FATF के ऊपर कानून साजी कर रहे थे. मैं बाकी लोगों को भी याद कराती जाऊँ कि PMLN और पीपल्स पार्टी ने उस जॉइंट सेशन का बाइकआउट किया था, और इन्होंने हमें NRO 2 के लिए 34 पॉइंट एजेंडा कहा था कि जी आप NAB में ये अमेंडमेंट कर दें, हम FATF पर आपको
صاحب کو سپورٹ کر دیں گے. کیا یہ تب ریاست پاکستان کی ضرورت نہیں تھی؟ یا جب یہی بل سینٹ کے اندر پیش ہوا تھا تو 3 بلز انہوں نے کیٹاگوریکلی وہاں کے اوپر انہوں نے ریجیکٹ کیے تھے اپنی عددی برتری کے اوپر. کیا تب یہ پاکستان کی جیت نہیں تھی؟ یا تب یہ عمران خان یا پی ٹی آئی کا ایجنڈا تھا کیونکہ ہم حکومت کے اندر تھے؟ تو مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتی. کریڈٹ پاکستان کا ہے, ریاست پاکستان کا ہے, لیکن اس وقت بھی عمران خان اور پی ٹی آئی کی جتنی بھی توجہ تھی وہ یہی تھی کہ وہ قانون سازی کی جائے. انہوں نے جو پہلے ہمیں 27 پوائنٹ دیے تھے ان میں سے ہم نے 26 پوائنٹ اچیو کیے, اس کے بعد انہوں نے 34 پوائنٹ دیے جن میں سے ہم نے 32 پوائنٹ اچیو کیے, اور اس کے بعد آخری جو 2 چیزوں کے اوپر ہم نے ریویو جمع کروایا وہ جب ان کے ووٹ آف نو کانفیڈنس کی سکسیس سے کچھ دن پہلے کا کرایا. تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی ہے یہ کریڈٹ دینے میں ان کو اتنی یہ کیوں میانہ روی اختیار کر رہے ہیں جن لوگوں کی وجہ سے. اور اگر آپ 2019 کا اعلانیہ پڑھے تو اس کے اندر کرپشن کے اندر کیٹاگوریکلی لکھا گیا کہ ان کا جو پرائم منسٹر تھا وہ 10 سال کے لیے اس کو منی لانڈرنگ کرنے کے اوپر سزا ہوئے, اور وہ منی لانڈرنگ کرنے کے اوپر ٹیرر فائنینسنگ کے اوپر ہی ہم سے قانون سازی چاہتے تھے. یاد کرانے کے لیے ٹیرر فائنینسنگ کس کو کہتے ہیں؟ جب آپ اسامہ بن لادن سے پیسے لے کر بے نظیر کی حکومت گراتے ہیں. یا پھر دوسری پارٹی کو بھی میں یاد کرانا چاہتی ہوں, ایان علی پیسے منی لانڈر کرتے ہوئے ہی پکڑی گئی تھی, اور 2003 کے اندر جو سوئس کیسز کے اوپر زرداری صاحب کو اور بے نظیر صاحبہ کو سزا ہوئی تھی وہ بھی منی لانڈرنگ کے اوپر ہوئی تھی. تو جہاں کی اشرافیہ, جہاں کی بیٹھی ہوئی اپوزیشن خود منی لانڈر ہو, وہ آخر میں تو یہی کرے گی کہ آئی واز ناٹ ان دا روم, اور اس کے بعد جب کریڈٹ لینے کی بات آئے گی تو ڈیو کریڈٹ دیتے ہوئے بھی ان لوگوں کو تھوڑا سا سوچنا پڑے گا. ریاست عالیہ حمزہ صاحبہ, آپ کو نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی کو بھی کریڈٹ لینے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ یہ اداروں کی بھی بات, ابھی آپ بھی کہہ رہی ہیں کہ یہ ہم نے کام کیا, مطلب سب اداروں نے مل کر کام کیا, آپ اس میں نہیں سمجھتی کہ سب ادارے, اور اگر بہت سارے ادارے ساتھ نہ ہوتے تو پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ اکیلی یہ کام نہیں کر سکتی تھی؟ دیکھیں جی, میرا یہ خیال ہے کہ حماد صاحب نے سارے اداروں کو ڈیو کریڈٹ ان کا دے دیا ہے, اور آف کورس اٹس اے ٹیم ورک. اس میں بالکل کسی قسم کی کوئی یہ جو ہے نا ایمبیگیٹی کی بات ہی نہیں ہے. لیکن بڑی انٹرسٹنگ سی بات ہے جو میں بات کری تھی, میں پہلے اس کو کمپلیٹ کر لوں. بیسیکلی تو یہ فیٹف کے قانون کے بدلے نیب ترامیم کے لیے سودے بازی کر رہے تھے, یہ تو وہاں سے واک آؤٹ کر رہے تھے. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ عوام کو گجنی سمجھ لیا ہے ان لوگوں نے کہ عوام یہ ساری باتیں بھول جائے گی. اور دوسری بات دیکھیں, میری ایک بات سنیں, جو لوگ جنہوں نے آ کر اس کے اوپر بھی کریڈٹ لینے کی کوشش کی ہے, میں بصد احترام ان کو کہنا چاہتی ہوں کہ ہم تو انہیں اپنا محافظ سمجھتے تھے, لیکن انہیں تو ماہر معاشیات بھی بننے کا شوق تھا. شرط منی لانڈرنگ کے خاتمے کی تھی, تو کیا منی لانڈر کرنے والوں کو ہی ملک کے اوپر مسلط کر دیا. میں پہلے جو آپ نے ایک دو سوال اٹھائے ہیں میں وہ بلال کیانی صاحب سے جواب لے لوں. صرف ایک سیکنڈ جی, صرف لاسٹ بات کر کے آپ ساری باتوں کا جواب لے لیں. تو تب وہاں پر اکتوبر کے ریویو میں یہ بھی آئے گا کہ باپ پیشیاں بھگت رہا ہے منی لانڈرنگ کے اندر, جو 16 ارب کی ٹیٹیاں لگا کر مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں, اور بیٹا اس کے ساتھ وزیر اعلیٰ ہے. تو چوروں کو مسلط کر دیا, اور اس کے بعد ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بلال کیانی صاحب کیا کریں گے. اب آپ دیکھ لیں, آپ کے سامنے ایک چارج شیٹ آ گئی, آپ این آر او مانگ رہے تھے فیٹف کے معاملے پر. جب پاکستان کی ریاست کی کامیابی کی بات ہو رہی تھی, ظاہر ہے اس کے گرے لسٹ سے نکلنا کسی ایک جماعت کا فائدہ نہیں ہے, پاکستان کا فائدہ تھا. آپ نے اس پہ این آر او مانگا, آپ نے عوام کو گجنی سمجھ لیا ہے. مطلب یہ کس قسم کا مذاق ہے جو آپ کر رہے ہیں؟ دیکھیے جی, بندہ افسوس کا یہ اظہار کر سکتا ہے کہ ان سے عالیہ صاحبہ سے بھی اور ان کے کالیگ سے بھی یہ میں نے نوٹ کیا, ان سے نا کسی موقع پہ رہا نہیں جاتا. ان کا ایک یہ بٹن ہے جو آن ہو جاتا ہے, اور یہ گھسی پیٹی باتیں, یہ ہر چیز کے اندر جہاں پہ سب کی کوشش بھی ہوتی ہے نا کہ ہم ایک اوور آرچنگ اور ایک بات کریں جس میں یہ اس کو آرگیومنٹ کو اور اپنی ڈیبیٹ کو اور بحث کو اس طرح نہ ریڈیوس کریں, وہ ان سے رہا نہیں جاتا. پھر ہماری مجبوری بن جاتی ہے کہ اب ہم جواب دیں. اب ان نے ایک دو باتیں اس قسم کی ذرا آپ موقع دیجیے. آپ نے دیا ہے. دیکھیے, انہوں نے جو بات کی نا فاٹر کے ساتھ, آپ نے نتھی کر دیا, پتنی کیا کہہ رہی تھی نیب کے ساتھ, تو اس ٹائم پہ میں میڈم کو یاد کرانا چاہوں گا, اور یہ اپنی رائے رکھنے کا پورا حق ہے ان کو, فیکٹس کا نہیں, کہ اس ٹائم پہ کسی نے یہ نہیں کہا تھا کہ فیٹف کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ نہ پوری کی جائیں. اس ٹائم پہ یہ فیٹف کی گارد کے اندر اپنے ڈریکونین لاز ڈالنا چاہ رہے تھے. اس کے اوپر ضرور سب کو اعتراض تھا کہ آپ اس کی ڈھال میں آپ اور بھی چیزیں ڈال رہے تھے, یہ اس ٹائم پہ اعتراض تھا. یہ نہیں مانیں گے. ٹھیک ہے جی. دوسری بات یہ ہے کہ میں یاد ضرور کرانا چاہوں گا ایک بات, کہ 2015 میں جب لاسٹ ٹائم پاکستان وائٹ لسٹ میں تھا, گرے لسٹ سے وائٹ لسٹ میں گیا تھا, تو وہ بھی نواز شریف صاحب کی حکومت میں گیا تھا,
اور اس کے بعد جو آج بھی جو آپ سٹیپس جو پچھلے 4 سالوں میں لیے گئے ہیں اس کا ایک مکمل ہمیں اعتراف. اور دیکھیے ہم سب کا یہ کام ہے کہ ہم تنقید برائے تنقید کرنا ہمارا کام نہیں ہے. لوگ ہمیں سن رہے ہیں, آپ کے ناظرین یہاں پہ سن رہے ہیں, اور ہمیں ایک کنسٹرکٹیو طریقے سے بات کرنی چاہیے. تو پچھلے 4 سالوں میں ضرور اقدامات لیے گئے ہیں. 34 آپ کے نکات پورے کیے گئے ہیں. ہنر ربانی کھر صاحبہ بھی یہی بات کری تھی. 2 ایکشن پلان سے وہ کمپلیٹ کیے گئے ہیں. تو وہ یہ سب اس کے اندر جو بھی ٹیم پلیئرز تھے وہ داد کے مستحق ہیں. آپ کا فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ ہوتا ہے, آپ کی سینئر وزارتیں ہوتی ہیں, آپ کے سویلین اور ملٹری, اس کے اندر سارے نمائندے ہوتے ہیں. سب کا ایک اس میں حصہ تھا. مگر میں ایک بات ضرور ساتھ یہ یاد کرانا چاہوں گا کہ یہ وہی جو پرائم منسٹر نواز شریف اپنے پچھلے دور کے اندر کہتے تھے کہ ہمیں ان کی ضرورت ہے. بہرحال اب مین چیز یہ ہے کہ الحمدللہ یہ ہو گیا, اور اس کے اندر ہم سب کو. لیکن اپوزیشن میں جب آپ تھے آپ یہ کہتے رہے تھے کہ فیٹف کی آڑ میں اپوزیشن کو نشانہ بنایا جا رہا ہے جب منی لانڈرنگ سے متعلق قانون سازی ہو رہی تھی. بالکل. ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, کچھ اور چیزیں تھی جو اس میں وہ ایڈ کرے تھے تو اسی لیے ہم نے یہ کیا. آپ جو کہہ رہی ہیں میں بالکل میں یہی بات کر رہا ہوں کہ یہ فاٹف کی آڑ میں یہ اور لاز اور امینڈمنٹ لاز کے اندر لا رہے تھے. ہم کہتے تھے آپ دکھائیے کہ فاٹف کی رپورٹ یا ایکشن پلان آپ کو ملا ہوا ہے, اس ایکشن پلان کے تحت جو ریکوائرمنٹ ہے اس پہ ہم راضی ہیں. مگر آپ اس کے اضافے میں جو چیزیں اس میں ڈال رہے ہیں, جو شکیں ڈال رہے ہیں, جو اپنے یہ عمران خان صاحب کو نیب کا چیئرمین بننے کا شوق تھا, کیونکہ حقیقی طور پہ وہ بننا چاہتے تھے, اور وہ بھی کافی ڈگنیفائڈ ہے. شوق تو ان کو سر میں ایک خاندانی SHO کا تھا, اور وہ شوق انہیں 4 سال پورا کیا, اور اس کا نتیجہ بھی سب نے دیکھ دیا ہے. تو اس ٹائم پہ اس بات پہ ضرور اعتراض تھا کہ ان کا ایک ڈریکونین طریقہ تھا. اچھا بلال کیان صاحب, مجھے بریک پہ جانا ہے. معافی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے, مانگیں گے آپ معافی؟ کس چیز کی؟ کیا آپ نے اس وقت کہا کہ یہ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے, اپوزیشن کو نشانہ بنانا چاہ رہی ہے گورنمنٹ, اور اس چیز کی میں اس چیز کی معافی مانگوں کہ یہ اپنے جو ڈریکونین جو لاز پاس کرنا چاہ رہے تھے فاٹف کی کار میں, اس کے اوپر ہم تنقید کریں, اور ہم اپنا جمہوری حق پارلیمنٹ کے اندر اپوزیشن کا کردار ادا کر کے اس کے اوپر آواز اٹھائیں. لیکن وہ تو کہتے ہیں نا کہ ریاست کی بات تھی, اور آپ نے کہا کہ نہیں ہمیں NRO پہلے دے دو اور اس کے بعد ہم آپ کے ساتھ بات کریں گے. میں آپ کو ابھی بھی کہہ رہا ہوں, آپ اس ٹائم بھی نکال کے دیکھ لیں, فاٹف کی ریلیٹڈ جو بھی ہماری ریکوائرمنٹ تھی اس کے اوپر کبھی کسی کو اعتراض نہیں تھا, مگر یہ فاٹف کی آڑ میں وہ. ٹھیک ہے, میں بریک لے رہی ہوں. عالیہ حمزہ صاحبہ, میں نے آپ کا دیکھ لیا ہے, آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہیں, بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے, یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. عالیہ حمزہ صاحبہ آپ کی طرف آ رہی ہوں, آپ کامنٹ کرنا چاہ رہی تھی بلال کیانی صاحب کی بات پہ. جی میں بالکل کرنا چاہ رہی تھی, میں ان کو پڑھ کے کچھ سنانا چاہ رہی تھی. یہ ان کا جو 2019 کا ریویو ہے اس کے اندر اگر یہ 15ویں پوائنٹ کے اندر دیکھیں, کرپشن کے اندر لکھا ہوا ہے a recent case involving the former prime minister of Pakistan resulted in a sentence of 10 years imprisonment involving 4 properties purchased in the UK with corruption proceeds. اس بات کا مطلب کیا ہے, اگر میں اردو میں اس کو آسان الفاظ میں عوام کے لیے سمجھا دوں تو فیٹف کی 2019 کی رپورٹ میں جس خاندان کی کرپشن اور منی لانڈرنگ کا ذکر ہے اور جس بھگوڑے کا ذکر ہے وہ ان کا ایکس پرائم منسٹر تھا, اور جو آج لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور انہی کی وجہ سے یہ ہم فیٹف کی گرے لسٹ کے اندر گئے تھے. اور ان کی یادداشت کے لیے ہمیں جوائنٹ سیشن اس لیے بلانا پڑا تھا کیونکہ انہوں نے پہلے قومی اسمبلی کا بائیکاٹ کیا تھا, اس کے بعد یہ وہاں سے جب سینٹ کے اندر بھی انہوں نے ان 3 بلز کو ریجیکٹ کیا تھا. اور اسی لیے عوام, اور خان صاحب کی اگر اس دن کی تقریر کوئی سنے تو خان صاحب نے تب بھی عوام کو کہا تھا کہ عوام ان چہروں کو یاد رکھے گی جنہوں نے ہمارے ساتھ سودا بازی کی ہے نیب کے لیے. ان کو شاید انہوں نے وہ کلوزز نہیں پڑھی کہ ان کو پتا چلے. اور اب بھی جو کل اس کی رپورٹ آئی ہے, میں رپورٹ میں ریڈ اس میں آپ کو واٹس ایپ بھی کر سکتی ہوں کہ اس کی رپورٹ پڑھ کر یہ لگتا ہے کہ منی لانڈرنگ, کرونا, دہشت گردوں کو ملنے والے پیسوں کے خلاف اقدامات اور 2021 کا ایکشن پلان صرف عمران خان صاحب کی حکومت کی وجہ سے ہوا ہے, کیونکہ جو 2 ایکشن پلان تھے وہ ہماری حکومت میں کمپلیٹ ہوئے ہیں. پلس جتنے بھی پوائنٹس ہیں ان کے اوپر ہم ورکنگ کرتے رہے ہیں. اور یہ جو ریویو آیا ہے یہ اکتوبر 2021 سے مارچ 2022 کے اندر ہے, جس کے اندر تحریک انصاف کی حکومت تھی. اس لیے یہ جو چیزیں ہیں یہ فیکٹس ہیں, ان فیکٹس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا. اور جو میں اس وقت بات کرنا چاہ رہی تھی, انہوں نے کہا ہمیں نیب کا بڑا شوق تھا. مجھے تو صرف اتنا بتا دیں
आते ही अगर मैं तो तहरीक इंसाफ की स्पोक्स पर्सन हूँ, मैं जरा सुप्रीम कोर्ट के इनके बारे में कमेंट्स बता देती हूँ। वो ECL पर इनके बारे में क्या कह रही है? वो इनके बारे में ये कह रही है कि इनको इतनी जल्दी थी कि इन्होंने 1500 लोग यकजंबिशे कलम इन्होंने निकाल दिए वहां से। उसके बाद ये अपने लोगों को किसी को सिंध में ट्रांसफर कर दिया, किसी को बलूचिस्तान में ट्रांसफर कर दिया, जो इनके केसेस के ऊपर काम करते थे। और FIA के तकरीबन और बाकी 6 लोगों को हार्ट अटैक हो चुका है। यानी पहले ये लोग रिकॉर्ड जलाते थे, अब ये लोग बंदे ही मार देते हैं। मतलब कोई क्या हो गया यहाँ पर? जाएं अपने केसेस का मुकाबला, ये रिकॉर्ड के ऊपर है। मैं नाम बता सकती हूँ, मकसूद चपड़ासी, डॉक्टर रिजवान, मसरूर अनवर, 2 भाई जो वहां पर हैं। क्यों, क्या किसी को अयान अली वाले इंस्पेक्टर का नाम याद नहीं है? किसी को खालिद शहनशाह का नाम याद नहीं है? अब अगर आप उनकी बातें सुने तो वो सारा किया धरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे डालते हैं। मैं उस पर भी बात करूंगी। सारा किया धरा कैसे हो सकते हैं? ये तो केसेस चल रहे हैं और केस में सुप्रीम कोर्ट की आप सियासी इंतकाम का निशाना बनाते रहे। पार्लियामेंट ऑपोजिशन के अंदर, मैं सियासी इंतकाम पर तो बाद में आती हूँ। सबसे पहले तो आपको इनसे ये पूछना चाहिए था कि रात को इनके जो खुरम दस्तगीर साहब है, उनका जो बयान आया उस पर इनके कमेंट्स ले लें, फिर मैं उसके ऊपर अपने कमेंट्स। ठीक है, मैं डॉक्टर साहब को भी शामिल कर लूँ। वो तो साफ कह रहे हैं। जी, डॉक्टर साहब को भी शामिल कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, जाहिर है ये सियासी गुफ्तगू तो चलती रहेगी और ये जब क्रेडिट की बात आती है फिर उसमें बहुत सारे और सवालात निकलते हैं। अगर ग्रे लिस्ट से जाहिर है जिसके कवी इम्कानात हैं, जायज़ा कमेटी के बाद अप्रूवल आ जाती है वाइट लिस्ट की, तो मईशत पर आप किस तरह के मुस्बत असरात देख रहे हैं इसका निकलना फैटफ में? इंशाल्लाह ज़रूर हमें ये ऑन साइट मिशन को कामयाब बनाना चाहिए। सो वी मस्ट कीप द वर्क गोइंग। आप ये देखिए कि हमने काम कितना किया है। पाकिस्तान ने इसी चीज़ में 17 नए लॉज जो हैं वो इनैक्ट किए हैं, स्वीपिंग लीगल रिफॉर्म्स हुए हैं, ज्यूरिसडिक्शंस जहाँ पे डेफिशिएंसीज थी उनको टाइटन किया गया है, प्रोसिक्यूशन को टाइटन किया गया है। सो आई मस्ट से कि एज अ नेशन हमने बहुत काम किया है। इसमें ऑफ कोर्स हुकूमत का भी हाथ है, अपोजिशन का भी हाथ है, बिकॉज जब लेजिस्लेशन होता है। सही कह रहे हैं बिलाल, उस वक्त भी मैं गवर्नमेंट को एडवाइस कर रहा था, एक दफ़ा तब निकले थे बट बहुत कम हमें काम करना पड़ा था कंपेयर टू जो अब हमें उन्होंने काम दिया है, और स्पेशली जैसे मैं कहता रहता हूँ जब सेकंड मैट्रिक्स आया। सो इससे हुआ ये है कि हमारा जो निज़ाम है वो बहुत स्ट्रेंथन हो गया है, हमारे फाइनेंशियल लॉज बहुत बेहतर हो गए हैं। हमारी वीकनेसेस कहाँ थी? हमारी वीकनेसेस CDNS में थी, ये जो हमारा जहाँ हम नेशनल सेविंग्स में पैसे लेते हैं, हमारे जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे वहाँ थी, हमारे SCCP के रेगुलेशंस थे वहाँ थी। सो 2015 में जब हम निकले तब स्ट्रेंथनिंग हुई, अब हम दोबारा निकले हैं तब स्ट्रेंथनिंग हुई। सो इससे अब फ़ायदा ये होगा कि हम एक तो कमिटी ऑफ नेशंस में अपना सर खड़ा करके और सर बुलंद करके ये कह सकते हैं कि वी आर अंडर नो सुपरविजन एनी मोर, यानी कि हम वो ग्लोबल रेगुलेशंस इनैक्ट कर चुके हैं मुल्क में कि हमें कोई सुपरविजन की ज़रूरत नहीं है। आवर लॉज इज एज गुड एज द लॉज ऑफ एनी कंट्री। उससे जो इन्वेस्टर तो डॉक्टर साहब, IMF के साथ जो डेडलॉक हैं, फिर ये महंगाई का तूफान है जिसको कहा जा रहा है PTI ने मुआहदा ऐसा है IMF के साथ किया जिसकी वजह से अब ये करना मजबूरी बन गई है। तो आपके ख्याल में ये डेडलॉक भी ख़त्म होने के चांसेस होंगे जब आप ग्रे लिस्ट से निकलते हैं? अमेरिका से मदद की भी बातें आ रही हैं, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? एक तो ये है कि ये एक इन इटसेल्फ मतलब बड़ा टॉपिक है। लेट्स कम टू दैट। जी, मैं चाह रही हूँ क्विकली आप इस पे अपना कमेंट कर दीजिएगा। इस पे ज़रा एक लंबा कमेंट होगा तो आप मैं क्विक कर देता हूँ। IMF इज़ द मोस्ट मिसअंडरस्टूड बीस्ट इन पाकिस्तान एंड आई से दिस। मैंने पाकिस्तान का जो PMLN का प्रोग्राम था, द ओनली प्रोग्राम दैट द कंट्री हैज़ एवर कंप्लीटेड, यू नो, एंड बिलाल नोज दिस वेरी वेल, ये तब हमारे साथ काम भी करते थे क्लोजली, तो हमने वो कंप्लीट किया। फिर जब PTI का ये प्रोग्राम था, बिकॉज ऑब्वियसली आई हैव प्रोफेशनल रोल, तो हमने ये साइन किया। ये एक प्रोग्राम उस वक्त के कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक, जो उस वक्त का कॉन्टेक्स्ट था 13 का, तब साइन किया गया, जो 19 का कॉन्टेक्स्ट था उसमें साइन किया गया और उसको चलाया गया। पाकिस्तान के लिए एक तो हमें तय कर लेना चाहिए एज अ नेशन टुडे
کہ پاکستان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے. آل روڈز فرام پاکستان ٹوڈے گو ٹو دی IMF, اور ہمیں اس کو دیر از نو ادر وے. ہم ایک ایسی پوزیشن میں ہیں اور اس میں ہم جا سکتے ہیں کہ ہم کیوں ایسی پوزیشن میں پہنچے ہیں. بٹ 8.985 بلین ڈالر کے ریزروز ہیں, اور یہ ہماری 1 مہینے 10 دن کی امپورٹس کو کور کر رہے ہیں. آل روڈز گو ٹو IMF. جتنی بھی ہمیں اس وقت کام کرنا ہے وہ اس میں اس وقت میرے لحاظ میں واچنگ پاکستان کو خود بہت کام کرنا ہے. فارگیٹ واٹ دی IMF سیز. یہ ایک مس نومر ہے پاکستان میں کہ سب کچھ IMF کو کہنا ہے. جتنا ہم کام کریں گے, جتنی ہم محنت کریں گے, جتنی اچھی ہم ڈاکیومنٹیشن پٹ ٹوگیدر کریں گے, اتنا ہی آپ IMF کے ساتھ کامیاب ہوں گے. اور حکومت نے اس پہ سٹیپس لینا شروع کر دی ہیں. آبویسلی ایک نئی حکومت آئی, اس کو ٹو گیٹ دیئر فیٹ آن دا گراؤنڈ کچھ ٹائم لگا, کچھ سٹیپس شروع ہوئے ہیں, بٹ آئی اسٹل تھنک a lot more has to be done. حافظ اشرفی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. میں آپ کو ویلکم کروں گی حافظ صاحب, آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں FATF کے معاملے کو؟ اور وہی سوال جو میں سب سے کر رہی ہوں بیسک, کہ آپ کس کو کریڈٹ دیتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے کیا ہے تو PMLN کو بھی کریڈٹ اس کو دینا چاہیے, لیکن ابھی ایک کچھ خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے. ظاہر ہے جائزہ کمیٹی آئے گی, اصل امتحان کی گھڑی تو اب ہے میرے خیال میں. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا ابھی بھی کوئی خطرہ باقی ہے؟ اور جو دیگر ممالک کے ساتھ تعلقات اس پہ بیس کر رہے ہیں, ان تعلقات کو آپ کیسے بیان کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. سب سے پہلے تو جی میری گزارش یہ ہے کہ ہم نے ایک مرحلہ عبور کیا ہے, اور یہ خوشی کی بات ہے. میں کل سے یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہم خوشی بھی اکٹھی نہیں منا سکتے. اگر کوئی ہمیں اچھی خبر ملے اس میں بھی ہم جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ اچھی خبر جو ہے یہ تیری وجہ سے ہے, میری وجہ سے ہے. اس کی وجہ کہ ریاست پاکستان کی کامیابی ہے, یہ ہم سب کی کامیابی ہے. اور میرا خیال ہے کہ آج حماد اظہر صاحب نے اس میں بڑی تفصیل سے بتایا. 2019 میں جب GHQ میں ایک سیل بنا, اور اس سیل نے پھر تمام وزارتوں, تمام جو متعلقہ ادارے ہیں ملک کے سلامتی کے, یہ ایک بہت بڑا کام تھا اور اس پر بڑی محنت ہوئی ہے. جس چیز کا اس میں جو بھی کردار ہے, تھوڑا ہے زیادہ ہے, ہمیں اس کو شاباش بھی دینی چاہیے, تحسین بھی کرنی چاہیے, کریڈٹ بھی دینا چاہیے, کیونکہ یہ پاکستان کے لیے اچھی خبر ہے. یہ نہ مسلم لیگ نون کے لیے ہے, نہ PTI کے لیے ہے, نہ جمعیت علماء کے لیے ہے. یہ ہم سب کے لیے اچھی خبر ہے, کیونکہ پاکستان ہمارا وطن ہے اور وہ ایک ایسے مرحلے سے نکلنے کی امید پیدا ہوئی ہے جس میں ہم بری طرح سے پھنسے ہوئے تھے. دوسری جو بات ہے کہ ابھی وہ کہتے ہیں نا, ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. ہمیں بہت اچھی بات ہے کہ ہمیں انہوں نے اچھا ایک بتا دیا کہ آپ نے اپنے اہداف پورے کر لیے ہیں, لیکن ہمیں مزید دیکھنا ہے کہ ہماری بہتری کہاں ہمیں کرنے کی ضرورت ہے, ہماری خامی کہاں پر ہے. ہمیں جو خامیاں تھیں ماضی میں جن کو ہم نے ٹھیک کیا ہے, اور میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جو سیل GHQ میں بنا تھا جس کو DGMO دیکھ رہے تھے, اس کو باقی رہنا چاہیے تاکہ خدا نہ خواستہ کہیں کوئی ایسا مرحلہ نہ آ جائے. صحیح بات میں جو ہے وہ پھر کوئی مسائل پیدا ہوں, اور اس کے اوپر جن اداروں نے, جن وزارتوں نے, جس حکومت نے, ہمارے سلامتی کے اداروں نے, جنہوں نے اس پر کام کیا ہے, ہاں وہ عمران خان صاحب کی حکومت ہے, صحیح حافظ صاحب, ہمارے عسکری ادارے ہیں, ہمارے مذہبی لوگ ہیں جنہوں نے بھی کام کیا, ہمیں کھلے دل سے تسلیم کرنا چاہیے. بالکل آپ کی بات درست ہے. بریک مجھے حافظ صاحب, میں بریک لے رہی ہوں جی, بریک کے بعد واپس آئیں گے. IMF کو منانے کے لیے عوام پر اور کتنا بوجھ ڈالیں گے؟ مہنگائی ہے, احتجاج کا اعلان کیا ہے عمران خان صاحب نے, یہ سارے سوال ہم رکھیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بلال کیانی صاحب, آپ جب اپوزیشن میں تھے مہنگائی مارچ کرتے رہے, اب عمران خان صاحب نے مہنگائی پر اتوار سے ملک گیر احتجاج کرنے کا اعلان کیا ہے. اب آپ کے خیال میں اب IMF کو منانے کے لیے ابھی آپ کو وقت چاہیے؟ آپ کے آتے ہی مہنگائی مزید بڑھ گئی, اور وہی مہنگائی بڑھ گئی جس پر آپ مہنگائی مارچ کرتے رہے. اب آپ کے پاس کیا اسٹریٹجی ہے کہ اس معاشی مسائل سے آپ باہر نکلیں؟ کتنا وقت اور چاہیے آپ کو نکلنے کے لیے؟ کیونکہ یہ کافی نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے معاہدے تھے جس کی وجہ سے آپ کو مہنگائی کرنی پڑ گئی. جی, آپ کا سوال کا جواب کی طرف آنے سے پہلے میں بڑا مختصراً نازیہ صاحبہ نے پہلے باتیں کی تھی, تو میں اس کا بڑا بریفلی ایک
जवाब जरूर देना चाहूँगा। वो उन्होंने फिर से वही बातें, वही केस, वो 4 साल में हकीकतें आवाम ने देख ली हैं। जो इमरान खान साहब का शौक था वो पूरा हो गया इन केसेस के बारे में। हाँ, अलबत्ता तोशा खाना, घड़ियाँ बेचना, बनी गाला किस रकम पे चलता है, जमान पार्क में खान साहब का घर किसके पैसों से बनता है, दवाइयों का स्कैंडल, मालम जब्बा, आटा चीनी स्कैंडल, जिसमें उन्होंने पहले एक्सपोर्ट की इजाज़त दी, फिर दुगने दामों इम्पोर्ट करनी पड़ी है, वहाँ पे बोझ डाला। तो इन सब चीज़ों की तहकीक जरूर रहती है और इंशाल्लाह ये भी होगी। अब मैं आपके अगर सवाल की तरफ आ जाऊँ जो मईशत के हवाले से है, जी देखिए, दिसंबर में इन लोगों ने शौकत तरीन साहब ने एक मुआहदा किया, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट की थी IMF के साथ, जिसके तहत उन्होंने तय किया था कि ये पेट्रोल की कीमत के ऊपर सब्सिडी देना तो क्या 30 रुपए पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी लगाएंगे और इसके अलावा सेल्स टैक्स ज़्यादा लगाने की बात हुई थी। और मार्च में इन्होंने IMF को एतमाद में लिए बगैर एक ऐसे वक्त में जब करंट अकाउंट डेफिसिट इनके बढ़ने लग गए थे इनकी पॉलिसियों की वजह से, जब आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ज़र मुबादला के ज़खायर क्रिटिकल लेवल पे आ गए थे, जब हमारे पास डॉलरों की किल्लत थी, उस टाइम पे इन्होंने गैर जिम्मेदाराना फैसला करके IMF का प्रोग्राम सस्पेंड कराया, जब इनको पता था हमें डॉलरों की जरूरत है। और उन्होंने क्यों सस्पेंड कराया? क्योंकि उस टाइम पे उनको पता लग गया था कि इनकी हुकूमत जारी है, कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब होगा। तो उन्होंने कहा जी हम नहीं रहेंगे तो कोई नहीं रहेगा, हम अगर जा रहे हैं तो रियासत को भी आग लगानी पड़ी तो हम लगा देंगे। तो बिलाल साहब, अभी एक्चुअल इशू क्या है IMF के साथ? अब मैं आपको बताता हूँ जी। देखिए, एक तो ये जो उन्होंने सब्सिडीज अनाउंस की थी जिसकी हमारी मईशत मुतहम्मिल नहीं थी, हमें वो रिमूव करनी पड़ी और पॉलिटिकली बहुत मुश्किल फैसले थे जो हमने लिए। और इसमें मैं दाद देना चाहूँगा मीडिया को भी, ओपिनियन मेकर्स को भी, कि उन्होंने भी इस चीज़ को पॉलिटिसाइज नहीं किया और जो इनके किए हुए गलत फैसले थे उनको हमने करेक्ट किया है और सियासी, उसके लिए हमें सियासी एक बोझ भी उठाना पड़ रहा है। तो हमें एक तो वापस IMF को भी नेगोशिएशन टेबल पे लाना पड़ा है, हमें और मेजर्स देने पड़े हैं अपने फ्रेंडली कंट्रीज के साथ कि हम अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को शोर करने की कोशिश करें, उनको वापस हम बढ़ाने की कोशिश करें। अब जो IMF का प्रोग्राम है उसके अंदर हमने जो बजट पेश किया है उसके अंदर आप देख रहे हैं कि इन्होंने पिछले साल 3420 अरब रुपए का इनका फिस्कल डेफिसिट का टारगेट था, हमने तकरीबन 5000 अरब का डेफिसिट किया। 1600 अरब जो बजटेड डेफिसिट था उससे ऊपर गया। और 1600 अरब का मतलब ये है कि आपके इस साल फुल डिफेंस बजट से ज्यादा सिर्फ इनका डेफिसिट का टारगेट मिस करना था। तो मैं आती हूँ आपके नजर रखते हुए अब इस चीज को नजर रखते हुए अब हमने एक ऐसा बजट भी पेश करना पड़ा है जिसमें उस खसारे को भी हम तकरीबन 1200-1300 अरब रुपए कम कर रहे हैं, मईशत का पहिया भी जाम ना हो, सैलरी क्लास को रिलीफ भी मिले, आपके जो सबसे कमजोर तबका। क्विकली वक्त बता दें कितना टाइम अभी और चाहिए? कभी 1 माह की बात हो रही है, कभी 6 माह की बातें होती हैं। इंशाल्लाह देखिए, फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऑफिशियल वजीर खजाना साहब खुद पूरी टीम जो है वो एक कंटिन्यूसली एक डायलॉग में IMF के साथ है, काफी मुश्किल फैसले ले लिए हैं कुछ चीजों के ऊपर। ठीक है बिलाल साहब, मेरे पास वक्त कम है, मैं चाह रही हूँ कि आपकी बातों पे ठीक है जी। आलिया साहिबा, मैं देखें मेरी बात सुने ये। हाँ जी, सबसे पहले तो मैं इनकी बात का जवाब दे दूं ना, यानी मेरे मुल्क के साथ इससे बड़ा जुल्म क्या होगा कि वो लोग क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं जो वॉकआउट करते रहे। जिस इंसान ने इकोनॉमी डॉक्यूमेंटेड की, पाकिस्तान को आज़ाद खारजा पॉलिसी दी, 6% की तरक्की की शरह की, आज बकौल इनके खुर्रम दस्तगीर साहब के सिर्फ उनको इसलिए निकाला गया कि उनको लगता था कि अगले 15 साल इमरान खान साहब की हुकूमत होगी, सिर्फ इसलिए उनको लगता था कि अगर वो आ गए तो इनके केसेस के फैसले होंगे, 100 नए जज सुप्रीम कोर्ट के कहने के ऊपर लगेंगे और ये लोग जेलों के अंदर सड़ रहे होंगे। और इस सारों के लिए इन्होंने मुल्क को, कौम को ही तबाह कर दिया। यानी ये लोग इतने सेल्फ सेंटर्ड लोग हैं कि मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही है। और मैं कहना चाहती हूँ कि मतलब इस चीज के लिए लोटे इकट्ठे किए गए थे सिंध हाउस के लिए, इस चीज के लिए हमारी हुकूमतें गिराई गई थी कि जहां 11% की महंगाई थी वहां 40% की महंगाई कर दी जाए और यहां आकर मुश्किल फैसले सुनाए जाए। IMF पर मैं बहुत बात कर चुकी हूँ, मैं करप्शन पर भी बहुत बात कर चुकी हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ चीनी चोर आपके साथ बैठे हैं, पकड़े इनको। केसेस पर जब ये बात करते हैं यहाँ पर माज़रत के साथ आलिया हमजा साहिबा, मेरे पास हो गया है। आलिया साहिबा, बिलाल कियानी साहब और डॉक्टर खाकान नजीब साहब, आप तीनों का बहुत शुक्रिया आज के एक्सपर्ट से। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।